الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان منافقین میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے معاہدہ کرنے والے ہیں۔ یہ معاہدہ کیا اگر اللہ نے ہم کو اپنا فضل دیا، مال دیا، تو ہم بھی ضرور راہ خدا میں خرچ کریں گے اور یہ عمل کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنا فضل ان کو عطا فرمایا تو معاہدے کے خلاف کنجوسی کی اور انہوں نے اپنے معاہدے سے بے رخی برتی، اور تھے ہی یہ بے رخی برتنے والے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں نفاق کو جما دیا اس دن تک جس دن میں کہ یہ لوگ اللہ سے ملنے والے تھے، یعنی قیامت تک کے دن تک اللہ رب العزت نے نفاق جڑ دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے وعدے میں خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے رہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا کہ مجھے اور آپ کو نصیحت ملے، مجھے اور آپ کو شفا ملے، مجھے اور آپ کو نور نصیب ہو، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے رہبری دینا چاہتے ہیں تو اس ہدایت کو پائیں۔ قرآن مجید فقط چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کو پڑھ کر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ جگہ جگہ ہدا 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 فرمایا، قرآن نے بالکل شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں ہدایت ہے، ہدایت۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کی یہ صفت بیان کی ہے۔ معاشرہ کو چاہیے کہ علماء کرام سے درخواست کر کے قرآن مجید کے آیات کے مطالب اور اس کے مضامین کو سمجھیں، یا موقع موقع پر کہیں کہ مولانا یہ موقع ہے، اس سلسلے میں قرآنی ہدایات کیا ہے، ڈائریکٹ قرآن مجید سے، احادیث سے بھی اور قرآن مجید سے آپ ہمیں مضامین بتلائیں۔ نکاح کے موقع سے کہیے کہ قرآن مجید کے مضامین قرآن کے نکاح سے متعلق کیا ہے، یا جو ہے کسی اور موقع سے بیماری سے متعلق قرآن مجید کے اندر مضامین کیا، ساری باتیں ہیں، لیکن پوچھے ایسے سے کہ جس کو قرآن مجید کے متعلق ذرا کچھ قرآن مجید کا ذوق ہو، اس سے ذرا دریافت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی معاشرہ کا ایک اہم پہلو بیان کیا، اور وہ اہم پہلو یہ بیان کیا
جب معاہدہ کرو اللہ کے نام سے تو اس معاہدے کے اندر خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نام کی بے عزتی ہوتی ہے اس میں، اللہ کے نام کی بے عزتی ہوتی ہے اس میں۔ اللہ کے نام سے جب کسی سے معاہدہ، قسم خدا کی اپنے یہ بات پر متفق ہے، فلانی تاریخ کو یہ کام تمہارے ساتھ اپنا ہونا اور ہونا ہے، لیکن ایک دن پہلے آدمی گڑبڑ کر دیتا یا تاریخ کے اوپر آدمی منع کر دیتا، یہ چیز بالکل غلط۔ بلا وجہ اپنی طرف سے بناوٹی عذر پیش کر کے وہ سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن منع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے معاہدہ کرو اور اس میں خلاف ورزی، یہ بھی غلط۔ اور اللہ کا نام لے کر اگر میں نے اور آپ نے کسی سے کوئی عہد کیا نے گڑبڑی کی تو یہ بھی غلط، اس میں گڑبڑی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے یہاں پر بہت عجیب ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مضمون سنایا، بہت چیز سمجھنے جیسی ہے۔ یہاں میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، میں نے یہ مضمون اس لیے منتخب کیا کہ کل کے تراویح کے پارے میں ہم نے اس کو سنا ہے، سمجھے، کل کے تراویح کے پارے میں سنا، اور ابھی ہر جگہ کے اوپر وہی آیات میں نے سب کے سامنے رکھنی شروع کی جو تراویح کے پارے میں سنے، اور تراویح کے پارے میں اس آیات کے اندر ان آیات میں کوئی قصہ ہو، یہاں پر بھی قصہ ہے، سمجھے، تو وہ قصے سے متعلق میں نے آیت پیش کی۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ توبہ۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ سورہ توبہ۔ اس کو کہتے ہیں سورہ براءہ۔ اس صورت کے اندر تو منافقین کی پول کھول دی، ہاں پول کھول دی، اور جگہ جگہ منافقین نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اس میں غزوہ تبوک کے موقع سے انہوں نے جتنی گڑبڑیاں کی سب بالکل اللہ پاک نے شمار کرا دی، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے دو آیت اتاری، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ دو آیت اتاری سورہ توبہ کے آخری دو آیت، بڑی عظیم الشان آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ، کل آتے ہی میں نے مضمون سنایا یہاں پر، میں نے کہا اس میں نبی جی کا تذکرہ، نبی جی کا تذکرہ اس میں جو دو آیت یہ پڑھے گا، ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں جو تکلیف ہوگی وہ ساری دور۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی یہ جو آیت، اگر کوئی آدمی اس کی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی ہو پڑھ کے دم کر دے تو اللہ پاک اس کو جوڑ دے، دم کرتا رہے اللہ اس کو جوڑ دے۔ ہاں، ایک بزرگ کے متعلق ہم نے ایک کتاب میں پڑھا، سیرت النبی بعد وصال النبی، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا 70 سال کی عمر تھی بزرگ کی، کتنے سال کی؟ اور 70 سال کی عمر میں بیمار پڑے۔ موت تو ہر کسی کو پریشان کر دیتی ہے، موت تو ہر کسی کو پریشان کرتی ہے جی۔ تو 70 سال کی عمر میں بیمار پڑے تو موت یاد آنے لگی، بے چین۔ تو اسی علاقے کے دوسرے بزرگ تھے وہ آئے، تو فرمایا کیا ہوا؟ ارے یار یہ ہوا، وہ بھی سمجھ گئے، سمجھے کہ یہ موت سے ڈر رہے اور موت کا خوف طاری۔ اللہ پاک نے اسی لیے موت کا خوف رکھا کہ اپنے آخرت کی طرف متوجہ۔ علماء سے پوچھو، بڑے بڑے ٹاپک جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اس کا آگے پیچھے اللہ پاک نے آخرت لا کے رکھ دی۔ یہ آخرت یاد رکھنا ہے، یہاں آنا جائے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم الیہ المصیر الیہ المآب، جگہ جگہ والیہ ترجعون، جگہ جگہ قرآن مجید نے اس طرح کا مضمون۔ تو وہ ڈرنے لگے، تو حضرت وہ سامنے جو عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، بابا کائی کو ڈرتا ہے، چلے ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں، یہ حدیث کا نہیں اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، تو وہ نسخہ بتلا دیا۔ فرمایا یہ دو آیت پڑھ، کون سی؟ سورہ توبہ کے آخری دو آیت پڑھ، ہاں یہ پڑھ تو بیماری ٹلے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عمر بھی بڑھ جائے گی۔ کیا پھر تو پوچھ رہا کیا چھوڑے، پھر تو کوئی نہیں چھوڑے اس کو۔ ہاں کہا کہ بیماری بھی ٹلے گی نہ عمر بھی بڑھے گی۔ نہیں، انہوں نے تو لگایا وظیفہ، نے وظیفہ جو ایسا لگایا شروع رات دن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، پڑھنے لگے دل کے ساتھ۔ اللہ پاک نے بیماری ختم، بیماری ختم، بیماری ختم تو ختم، عمر بھی بڑھ گئی۔
نے عمر بڑھی تو ایسی کہ 70 سے پہنچ گئے 120 پہ، یہاں پہ 120 پہ پہنچ گئے۔ ہم تو بہت خوش ہو گئے یار، یہ تو بہت ہے۔ تو انہوں نے تو بالکل چمٹا لیا، ایک دم پکڑو جانا یہ پڑھے لقد جاءکم رسول۔ تو اللہ کے نبی کے محبوب بھی تھے یہ، سمجھے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا کب تک پڑھتا رہے گا، ادھر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے؟ کیا کہا؟ ادھر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے، کب تک پڑھتا رہے گا؟ نبی جی کی زیارت ہو گئی، واہ بھائی واہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی جی کی زیارت، نبی کی زیارت تو بہت بڑی بات ہے، سمجھے۔ اللہ اپنے کو نبی جی کی زیارت عطا فرمائے۔ تڑپ رکھنی چاہیے، تڑپ رکھنی چاہیے، سمجھے۔ ابھی آ رہا تھا تو اسی دن کل ہی 12 بجے ایک نوجوان آیا میرے پاس، سمجھے، اسکول کا ٹیچر، بہت اچھی بات بتلائی۔ میں نے ایک خواب، ہمت نہیں ہو رہی لیکن بتلا رہا ہوں آپ کو، کیا ایک خواب دیکھا میں نے کہا کیا دیکھا؟ تو کہا میری ایک، پہلے تو سن لو، میری ایک عادت ہے، عادت یہ ہے رات کو جب بھی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، ایک تو درود شریف تو پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آنکھ کھل جاتی ہے اپنے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد میں برابر درود میں لگا رہتا ہوں جب تک کہ نیند نہ آ جائے، یہ اور تڑپ رہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ تو ابھی چند دن پہلے ایسا ہوا، چند دن پہلے ایک بات پیش آئی، کہا میں رات کو جو ہے نا وہ سویا اور اتفاق کی بات یہ کہ مجھے غسل کی ضرورت پیش آئی، اور جو ہے احترام کی بنیاد پر پیش آئی غسل کی ضرورت۔ اب اچانک جو ہے نا پیشاب کا بھی تقاضا ہوا، اس کے بعد اتنے میں پریشان تھا کہ اب مجھے غسل کرنا ہے، چلو غسل کروں۔ درود شریف پڑھنا میں نے شروع کر دیا۔ اب جب درود شریف پڑھنا جو میں نے شروع کیا تو اللہ کا کرنا کہ نیند ایسی زبردست آئی، ابھی میں نے نہ غسل نہ وضو کچھ بھی نہیں، نہ اچانک جو ہے نیند آئی، میں سو گیا۔ میں اسی میں خواب پہ دیکھتا ہوں کہ ایک بہت نورانی چہرے والی ہستی موجود ہے اور سامنے کو 4 حضرات موجود ہیں، وہ سب بھی نورانی بزرگ ہیں۔ ہاں، یہ کل ہی مجھے 12 بجے ہمارا بیان ختم ہونے کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے، انہوں نے میرے سامنے بات رکھی، وہ بھی نورانی، وہ بھی نورانی۔ اتنے میں کسی نے آواز دی، دیکھتا کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، آگے بڑھ ملاقات کر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھ ملاقات ہے۔ اور کیا قریب میں ایک بزرگ تھے، اور بزرگ کا نام بھی لیا جو اس وقت موجود ہے، اور وہ گجرات میں بہت بڑی سمجھے کے لیے چنندہ ہستی سمجھی جاتی ہے، ہاں، تو کیا وہ بھی تھے۔ اور میں نے ملاقات کی، مسکرائے حضرت، نے اتنے میں آنکھ کھل گئی میری۔ تو حضرت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں اس طرح سے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اس طرح کی بات پیش آئی۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ کے متعلق ہے، جنابت کی حالت میں ملاقات نبی جی سے فرمائی، اور نبی جی نے خود جنابت کی حالت میں ان سے ملاقات کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر غسل فرض تھا، اور گھر سے نکلے، اور گھر سے نکل کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے، کہیں کام پہ نکلے ہوں گے۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور اب میرے آقا کی عادت یہ تھی، صحابی کو دیکھتے تھے تو سلام مصافحہ ضرور، ہاتھ پکڑ لیتے تھے اللہ کے وسلم۔ تو ابو ہریرہ سے ہاتھ پکڑا، ملاقات میں سلام مصافحہ۔ ابو ہریرہ پریشان، گندا نے میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، سمجھے؟ تو کہتا ہے کہ نبی جی نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ تو ڈال تو دیا، سمجھے، لیکن کسی طریقے سے بھی ہاتھ میں نے سرکایا۔ میں سرکانے کے بعد آہستہ سے فنخنست، میں سرکایا، بھاگا، گھر بھاگا سیدھے، میں جلدی سے غسل کیا، میں نبی جی کے مجلس میں آ کے بیٹھا۔ اللہ کے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ تو پورا قصہ صاف صاف سنا دیا۔ فرمایا ان المؤمن لا ينجس، فرمایا ایمان والا ناپاک نہیں ہوا کرتا، یعنی مطلب یہ ہے اندر کا ناپاک نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو، اندر کا نا۔ اور سلام مصافحے میں تو یہ چلے، سلام مصافحے میں تو یہ چلے، ہاں۔
بہرحال انہوں نے تو یہ سوال کیا تھا نوجوان نے کہ اس پوزیشن میں زیارت ہو سکتی ہے، میں نے ان کو جواب دے دیا، سمجھے بھائی یہ حدیث ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ بیداری کی حالت میں وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن آقا نے یہ فرمایا تو یہ تو نیند کی عادت ہے، اس میں کیا حرج ہے، سمجھے۔ اور آپ نے صحیح زیارت، اس نے اگلا جملہ جو کہا تو وہ کیا کہا مولانا وہ جو گجرات کے بزرگ جو بتائے گئے نا، تو دوسرے دن ہمارے یہاں فلاں جگہ پر مسجد کا افتتاح تھا، انہیں بزرگ کو دعوت دی گئی، انہیں بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا پھر تو 100% پکا، پھر تو 100% تیرا خواب سچا کہ تو نے نبی جی کی زیارت کی ہے، سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ میرے بھائیو تڑپ بھی ہونی چاہیے نبی جی کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من رعانی فسیرانی، جو مجھے دیکھتا ہے نا وہ عن قریب مجھے دیکھے گا۔ اور اس کے کئی مطالب میں سے ایک مطلب یہ ہے حوض کوثر پر میری ملاقات ضرور ہوگی، اور جو وہاں پہ پہنچا اس کے لیے شفاعت بالکل پکی، اور جو وہاں پہ پہنچا اس کے لیے خاتمہ بالایمان پکا۔ جو کتنی بڑی بات ہے، نبی جی کی خواب میں زیارت ہو جائے تو یہ، لیکن تڑپ تو ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو بھی اس کی تڑپ دلوانی چاہیے، درود شریف کی کثرت ہو، اتباع سنت کا اہتمام ہو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام، درود شریف کی کثرت، یہ سب رکھنا چاہیے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میں تو یہاں پر بھی تلاش کر رہا ہوں، 2 مرتبہ ہے، دونوں مرتبہ ملاقات چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی ہوئی، یعنی ایسے بچوں کی جو 7 سال کے ہیں، 10 سال کے ہو، کہ جن کو میں کمپٹیشن کراؤں، ان کی اسپردھا کرواؤں درود پاک کے سلسلے میں، کون سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ ابھی ہم منگرول میں آئے تو بچوں کو ہم نے کہہ دیا، وہ بچے تو سب یہاں سب کودے، ایک دم ہر مجلس میں سب یہاں میرے سامنے بیٹھے تھے، کودے، میں سب بالکل تسبیح لے کے، سب تسبیح درود پاک سب کو دھرا دیا تھا۔ میں نے کہا جو سب سے زیادہ درود پڑے گا تو آخر دن میں اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے، سمجھے، سب سے زیادہ انعام دیں گے۔ تو ماشاءاللہ صاحب نے کل کو ہو کے پرچی لا کے بتلا دیا، یہ میرا نام، یہ سنیچر کو اتنا پڑا، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، تو سب سے پہلے نمبر والے کو 1,92,000، چونکہ اس نے درود پاک پڑھا، کتنا؟ 1,92,000۔ اب چھوٹا بچہ کھانے پینے کے لیے، کودنے اچھلنے کے لیے، اس میں اگر وہ اپنے آپ کو درود میں لگاتا ہو تو بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ میں باقاعدہ لکھ کر لایا اور کہا میرا یہ نام، یہ تاریخ نہیں ہے، آج کے دن میں اتنا، اور پھر ٹوٹل بھی مار دیا اس نے۔ پہلے نمبر والے نے 1,92,000، دوسرے نے 1,53,000، تیسرے نے شاید 1,33,000، اتنا۔ میں نے پھر گاؤں والوں کو کہا اپنا تو کاغذ ہو گیا، سمجھ رہے ہو، اپنا تم میری نصیحت لو کہ نہ لو، میرا تو کام ہو گیا۔ یہ تو ان سب نے درود پاک پڑھ لیا کہنے کی وجہ سے، تو یہ درود ان کے بھی کھاتے میں، ان کے ماں باپ کے کھاتے میں بھی، اور ظاہری بات ہے ہم نے ترغیب دی تو ہمارے کھاتے میں بھی گیا یہ بات، سمجھے۔ اور یہ تو معصوموں کا درود گیا، معصوم کا، جو زیادہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک نبی جی کی خواب میں زیارت عطا فرماتا ہے۔ تڑپ پڑھو درود پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں 1,000 مرتبہ یہ رمضان مبارک میں درود پڑھنا چاہیے۔ بتلاؤ ممبر پر آقا تشریف لائے تھے، ممبر پر آمین کی، دوسرے پر بھی آمین، تیسرے پر بھی آمین، تینوں میں کیا مضمون بتلایا؟ پہلے کا یہ مضمون بتلایا برباد ہو وہ کہ رمضان ملے پھر بھی ماں اپنے آپ کو نہ کرا دے، دوسروں میں برباد ہو وہ کہ ماں باپ یا کوئی ایک ملے پھر بھی اپنے آپ کو فرما بردار ان کی خدمت کر کے نہ کرا دے، برباد ہو وہ کہ جس میں سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ کیا نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے۔ اور یہ تو بددعا جبریل دے رہے تھے، اور نبی جی سے کہا اوپر والے کا حکم ہے آمین بولو، نبی جی نے بددعا آمین کہی۔ تو رمضان کے ساتھ سیٹنگ میں کتنی چیز دو، ایک نبی، ایک والدین، ظاہری بات ہے والدین کے ذریعے سے ڈھانچہ ملا ہے، والدین کے ذریعے سے ڈھانچہ ملا کہ نہیں، دنیا کا یہ وجود ملا۔ رمضان میں والدین کے لیے جی بھر کر دعائیں کرنی چاہیے، ہاں، اور نبی کے ذریعے سے
سیرت اور نبی کے ذریعے سے روحانیت ملی، نبی کے ذریعے ہدایت ملی، محسن کو یاد کرنا چاہیے۔ فرمایا رمضان ملا، اس میں ان دو محسنوں کا بہت بڑا سمجھنے کے لیے جو ہے دخل ہے، ایک کا احسان جسمانی، دوسرے کا احسان روحانی، لہٰذا دونوں محسن کو یاد کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو رمضان مبارک میں درود ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں کے اندر چہل درود کی مجلس ہوتی ہے۔ کائے کی مجلس ہوتی ہے بھائی؟ چہل درود۔ اور انشاءاللہ اپنے یہاں پر بھی 3 دن ہوگی، ہے نا؟ ہاں، آج پہلی مجلس ہوگی۔ اور ویسے میں نے یہ طے کیا تھا کہ کل میں ذرا جلدی پہنچ جاؤں تو کل کی ایک مجلس ہو جائے، اس لیے 3 دن کا وعدہ کیا ہے تو علماء پکڑیں گے تو 3 دن کا وعدہ نبھانا ضروری ہے۔ میں نے کل ایک ہو جائے، آج ایک ہو جائے، تو پرسوں جلدی سے سہولت میں مغرب کے بعد نکلنے میں سہولت رہے، لیکن کل ذرا آگے پیچھے ہو گئے تو 3 دن انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ آج پہلی مجلس ہوگی رات کو عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ پھر یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب پاؤں درد کرنے لگے، 8:30 سے کھڑے تھے، 9:30 بج گئے، 1 گھنٹہ برابر مسلسل اوپر سے نیچے ہوتے رہے تو تھک گئے۔ ارے یار، یہ پاؤں کس کام کے ہیں؟ یہ زبانیں کس کام کی ہیں؟ یہ تو اللہ پہ فنا کرنے کے لیے، یہ اللہ پہ فنا کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا تمہارے جسم کو، تمہارے مال کو، اس وجہ سے، اس بدلے میں کہ تم اگر یہ مال میں جان پیش کرتے ہو تو بس اللہ تم کو جنت دے گی۔ محنت تو کرنی چاہیے۔ ایسے ہی موقع پر جب بہت تھکان لگے نا، بہت تھکان لگے نا، اس موقع پہ عبادت کرنے اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اوہ میرا بندہ اتنا تھکا پھر بھی میں نے یہ کہا تو اس میں لگا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ حدیث، کون سی حدیث؟ اما عائشہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے بعد عمرے کے لیے بھیجا۔ کیا کے بعد؟ حج کے بعد۔ اور ماشاء اللہ اس سے بہت سارے حاجی ہوں گے، 12 تاریخ کو ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا سب، ہے نا؟ 12 تاریخ کو ذوالحجہ میں سب ڈھیلے ہیں، نہیں پھر کہتے ہیں کہ 2 دن تو چھوڑنے کا نہیں۔ حرم شریف میں بھی بہت بھیڑ تو اپنے قریب میں وہاں پہ ٹور والے کو بھی کہتے ہیں کڑی کھچڑی بنانا تاکہ ذرا تھکان اپنا دور ہو جائے۔ 2 دن کا وہ 5 دن حج کر کے بہت تھک گئے تو تھکان اتارتے ہیں سب، سمجھ رہے نا؟ ارے اس میں تو زیادہ اور گھسنے کا، سمجھے؟ اس تھکان میں تو اور زیادہ گھسنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات سنا رہا ہوں۔ اما عائشہ کو کیا فرمایا تھا؟ اما جی کا عمرہ رہ گیا تھا، جب چلے تھے حجۃ الوداع کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو احرام باندھا کہاں سے؟ مدینہ منورہ والے میقات سے، جس کو بیر علی کہتے ہیں، اور کتاب کے اندر ذوالحلیفہ، وہاں سے احرام باندھا۔ آقا نے سب کو کہہ دیا حج کا احرام باندھو، سب نے حج کا احرام باندھا، بڑے آگے ایک دم مکہ سے قریب ہوئے نے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ آئی، اس کا نام ہے مقام شریف، جگہ کا نام شریف۔ مقام شریف آیا نے، نبی جی نے حکم دے دیا کہ بھائی عرب لوگوں کی مانیتا یہ ہے کہ حج والے مہینے میں عمرہ نہیں کرنے کا، عمرہ کرے تو بہت غلط، یہ نفجر الفجور۔ بس سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ آدمی جو حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے کتنے ہیں؟ 3، ایک ہے حج کے دن، ایک ہے حج کے مہینے۔ حج کے مہینے کتنے؟ 3، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ہاں، شوال سے اگر کوئی آدمی 2 چادر پہن لے چلے، لبیک اللہم لبیک۔ ابھی رمضان میں باندھے یہاں بیٹھ کے کہ میں جا رہا ہوں حج میں نے، لبیک اللہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر شوال کا چاند ہو گیا نا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے باندھ دیا، بھلے پانپور میں رہو 1.5 مہینے تک احرام کے اندر چلے، اس لیے کہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، یہ حج کے مہینے۔ حج کا مہینہ الگ، حج کے دن الگ۔ حج کے اعمال جو کرنے ہیں وہ تو 5 دن میں، لیکن جب مہینے آپ کا یہ شوال سے شروع، بات سمجھے؟ تو اب ان لوگوں کی مانیتا یہ تھی کہ شوال میں، ذوالقعدہ میں عمرہ نہیں کرنے کا، نہیں اس میں حج کے سیزن میں تو کرنے کا نہیں، ذوالحجہ میں۔ اور اللہ کے نبی کاہے کو آئے تھے؟ غلط مانیتا کو توڑنے کے لیے آئے تھے، غلط عقائد کو توڑنے کے لیے۔ شریف پہ پہنچے، سب نے تو حج کا احرام باندھا تھا، میرے آقا نے حکم جاری فرمایا بھائی
سب نے حج کا احرام باندھا، ایک کام کرو، یہ حج کی نیت کی نا، اس کو بدل دو، چینج کر دو، اب حج نے اب عمرہ، اب عمرہ کہ ہم جا کے عمرہ کریں گے، لبیک بحجۃ نہیں بلکہ لبیک بعمرۃ۔ ہاں، اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں فسخ الحج الی العمرہ، حج کو منسوخ فسخ، اور اب عمرے میں جو اس کو کنورٹ کر لو۔ سب نے آقا نے جو کہا وہی کیا، سب سمجھے۔ اب سب نے، سب کو جا کے کیا کرنا تھا، سب کو جا کر کرنا تھا عمرہ۔ پہلے تو حج کا ہی تھا، اس کا مطلب تو یہ کہ جا کے طواف آپ کرتے، اپنے چادر ہی پہ رہنا تھا، لیکن اب تو وہاں پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے فارغ فری۔ تو کہتے ہیں ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا، سب نے عمرے میں کنورٹ کر لیا، مگر جیسے ہی مکے میں پہنچے سب نے عمرے کر کے اپنے آپ کو فارغ کر دیا۔ البتہ ہدی کا جانور جس کے ساتھ تھا اس کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ بہرحال اماں عائشہ وہ مقام شریف پہ پہنچی، وہیں جہاں میرے آقا نے وہ چینج کروایا تھا، وہاں جو معذور بن گئی، یعنی ایام شروع ہو گئے حیض کے، معذور ہو گئے۔ اور ظاہر بات ہے کہ عمرے جو ہے حیض کی حالت میں آدمی طواف نہیں کر سکتا، لہذا عمرہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا بیچاری وہاں مکے میں گئی، ابھی پاک ہو جاؤں، ابھی پاک ہو جاؤں۔ آج کل اس طرح سے آقا مکہ معظمہ میں کب پہنچے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 26 ذی القعدہ کو چلے تھے اور 4 کو داخل ہوئے تھے، 4 کو داخل ہوئے، تو یہ 2-3 دن انتظار کیا لیکن کچھ نہیں بنا۔ اتنے میں اب تو 8 کو تو جانے کی باری آئی، کہاں جانے کی؟ حج میں نکلنے کی باری۔ ہاں، تو آپ سب نے احرام باندھنا شروع کیا حج کا۔ تو حضرت اماں عائشہ میں جو ہے روتے ہوئے آقا کو کہنے لگی، اللہ کے رسول میرا تو یہ حال ہے۔ فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ایک کام کر دے، اب عمرہ توڑ دے۔ کیا کہا؟ اب عمرے کا احرام توڑ دے، اور عمرے کا احرام توڑ لینے کے بعد پھر حج کا احرام لپیٹ لے۔ یہ عمرے کی بعد میں قضا کرنا، عمرے کی بعد میں قضا کرنا۔ جی چنانچہ ایسا ہی کیا۔ اب پاک ہوئی تو کب پاک ہوئی؟ گئی یہاں سے مینا نے، پھر 9 کو گئی عرفہ، عرفہ کی رات میں پاک ہو گئی اماں جی، لیکن ابھی تو حج پورا کرنا تھا، حج ختم۔ 12 کو حج فنش، لیکن 12 کے بجائے آقا تو کتنے 13 تک رکے، 13 کی کنکری مار کر تشریف لائے، سمجھے۔ اور سب کو تو معلوم ہے کہ حج کے دنوں میں آدمی بہت تھک جاتا ہے نا بھائی۔ ہاں، اتنے اچھے روڈ میں، کیسی لگژری بسیں، اے سی، جگہ جگہ فوارے، نہ جگہ جگہ نیم کے درخت، نہ پھر سب اچھال کے اپنے کو دیوے وہ الگ، سمجھ گئے؟ ہاں، سب اچھال کر کے دیوے وہ الگ، سب بالکل لوٹتے ہیں برابر۔ ہاں، تو اتنی ساری راحت ہے، لیکن اس کے باوجود 12-13 کو ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ آج کی یہ نوعیت، تو اس زمانے کا کیا پوچھنا، جب کہ گرمی شباب پہ تھی، راستوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، اونٹیوں کے اوپر جو ہے سواری، پانی مکہ معظمہ سے مینا عرفات کے لیے لے جانا پڑتا تھا، تو اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا آدمی تھک جاتا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام 13 کو فارغ ہو کر اسی 13 کی رات کو مدینے پاک کے لیے آقا روانہ ہونے والے، 13 کی رات کو۔ ہاں، اور 13 کی رات کو جب روانہ ہونے والے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب 13 کو زوال کے بعد کنکری ماری اور جب آنے لگے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے آئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے تو 2 عبادت کی، میری تو ایک ہی عبادت ہوئی ہے، یعنی آپ لوگوں نے تو پہلے عمرہ بھی کیا نہ حج بھی، میرا تو صرف حج ہے۔ انہوں نے مشورے میں سن لیا کہ آج ہی رات روانگی ہے، لہٰذا یاد دلا دی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو میرے آقا نے اس وقت کیا کیا، ایک طرف 1 لاکھ کا مجمع سنبھالنا تھا، اور ایک طرف شوہر ہونے کے ناطے سے بیوی کا جو ہے وہ عمرہ چھپا ہوا وہ بھی کروانا تھا۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصب، جہاں پہ میرے آقا نے قیام فرمایا، ارے مکے میں جانے کے بعد تو آدمی کسی نہ کسی جگہ پہ قیام کرتا نا، اب تو ہوٹلیں ماشاء اللہ، پھر ہوٹلوں میں بھی سب ڈینگے مارتے ہیں، تو ہم تو ہلٹون میں ہیں، ہم تو فلاں میں ہیں، سب بڑی بڑی ہوٹلیں مارتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ارے یہ تو بتلا کہ تو یہاں پہ آیا تو تیرا نظام الاوقات کیا ہے،
یہ تو بتلا تیرا نظام الاوقات کا کیا ہے کہ میں نے اتنے عمرے کیے نا اتنے طواف کیے، یہ بتلا نے میں تو وہاں رہتا ہوں نا یہ رہتا نا ہمارے یہاں تو سور والا یہ دیتا ہے، یہ اپنا حد ہو چکا ہے علامان العقید، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے روک لگوا دی، سمجھے؟ بس دعا کرو، شروع ہوا ہے، اللہ ہمیشہ اس کو جاری ساری رکھے۔ اور یہ یاد رکھنا نظام عالم کا قیام یہ کعبۃ اللہ کے وجود کے اوپر موقوف ہے، بات سمجھے؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سمجھے؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے یہ کعبہ برقرار رکھا ہے۔ اس لیے دعا کرنا چاہے، اپنے اکابر ویسے نہیں دعا کرتے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یہ ویسے نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت میں انسانوں کی حفاظت چھپی ہوئی ہے، سمجھ گیا؟ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وادی محصب میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اماں جی سے کہہ دیا دیکھ تو اپنے بھائی کے ساتھ جا، عبد الرحمن کے ساتھ، میں تنعیم جا، تنعیم وہاں سے احرام باندھ عمرے کا احرام باندھ۔ میرے آقا کو معلوم تھا کہ آ کے عمرے کو کہہ تو رہی ہے لیکن تھکی 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 اب جانے والی ہے، سمجھے؟ میں تو یہاں کے رکوں گا، یہ تھکی تھکی جائے گی اب تو، اور عورت زار، سمجھے؟ میرے آقا نے اس وقت حضرت عائشہ کو عبد الرحمن کے بھائی کے حوالے کیا، ایک بہن کو لے کے جا، میں تنعیم سے عمرے کا احرام بنوا کر پھر عمرہ پورا کرا کے لے کے آ، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ آقا نے ان کے حوالے کیا، لیکن اماں جی کا پاور بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا گھبرا مت کہ میں تھکی ہوئی ہوں، سن ایک جملہ، اجرکی علی قدر نصبکی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حالی ہے، اور یہ میں سنانا چاہ رہا تھا، اس کے لیے پورا پروگرام میں نے آپ کو بتلایا۔ اجرکی علی قدر نصبکی، جس قدر تھکاؤ گی اس قدر تمہیں ثواب ملے گا، واہ، یہ بھی چیز ہے، ہاں، جہاں یہ کہ جس قدر اخلاص ایسا ثواب، وہاں یہ بھی ہے اس اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو جس قدر تھکاؤ گے اس قدر ثواب زیادہ ملے گا۔ تو بتلاؤ رمضان میں تھکنے کی شکایت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ہے نا؟ ہاں، رمضان میں تھکنے کی شکایت نہیں، ارے یار تو اتنا لمبا ہوا، یہ بھی ہوتا ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، نہیں، یہ سمے تو اپنے آپ کو تھکاٹ دینا چاہیے۔ اور رات کو تراویح کے بعد انشاءاللہ آج مجلس ہوگی، کال کی ہوگی، درود پاک کی مجلس ہوگی، کہا جی تم نے برابر سے دیکھنے لگا دیا، ارے بھائی تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ، ہم سب کا فائدہ ہے۔ درود پاک جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ عذاب نے آفات بلیات کو دور فرماتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں، پڑھنے والے کتنا پڑھتے معلوم ہے؟ ابھی جگہ جگہ میں کہہ کر آیا کہ بھائی میں اڑیسہ گیا تھا تو ایک ٹیچر ملا، نے وہ ٹیچر جو ملا تو اس کے مطابق مجھے بتایا کہ غیر رمضان میں بھی 10 پارے پڑھتا ہے، غیر رمضان، حافظ نہیں ہے، اور غیر رمضان میں بھی 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کون سا درود؟ کہا درود ابراہیم۔ کون سا؟ درود ابراہیم، ہاں، 10 پارے کلام پاک کے، 10 پارے جو ہے 10,000 درود ابراہیم۔ اللہ اپنے کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بات چلی تھی زیارت پر، جو اتباع سنت کرے، جو درود پاک پڑھے اسے نبی جی کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور بڑھا دوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، ایک جملہ اور بڑھا دوں، وہ یہ ہے کہ جو فقیروں سے محبت کرے، جو غریبوں سے محبت کرے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کہاں گیا تھا، کسی جگہ پر مسجد کی افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے، قریب کے کچھ آئے کا عادت ہم جماعت والے ہیں، ذرا کچھ یہاں پر بھی بات کر لیں، ہم نے بات چھیڑ میں کہا آج جمعرات ہے، وہی درود پہ بات ہے، اللہ نے بات کرتے کرتے کہہ دیا، میں نے کہا تم لوگ سب اللہ کے نبی کی زیارت چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا یہ 2 کام، اور تیسرا کام فقیروں سے محبت، اور میں بھی اچھا میں بھی یہ جملہ نکلا کیسے؟ پھر اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی، آدمی کہاں ملتا ہے، آدمی کہاں ملتا ہے؟ جس آدمی سے ملاقات کرنی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹھک کہاں، یہ دیکھتے ہیں وہاں تو ملت جائیں گے، وہاں تو ملت جائیں گے، آدمی یہی سوچتا ہے۔ تو بتلاؤ نبی جی نے دعا میں کیا فرمایا؟ اللہم اعنی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندگی گزارنے کا موقع دے تو مسکنت کے ساتھ،
موت بھی مسکنت کے ساتھ، اور مجھے اٹھانا مساکین کے ساتھ۔ واہ بھائی واہ! تو نبی جی مساکین فقراء، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس میں یہ ضرور ہے کہ ایک دم بالکل کنگال ہو، ارے سب کچھ ہوتے ہوئے ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ بہرحال یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیت سمجھ میں آئی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اسی سورہ توبہ جس کی یہ دو آیت فَإِن تَابُوا، یہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، نبی جی کا بڑے اچھے انداز سے تذکرہ ہے، سمجھے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بڑے اچھے انداز سے اللہ نے تذکرہ کیا، اس وجہ سے میں نے یہ دو برکتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی سورہ توبہ کا یہ ایک حصہ جس میں ایک آدمی جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے منافق ہونے کو ڈکلیئر کیا، یہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے کیا اللہ پاک نے اس کے نفاق کا اعلان قرآن میں کیا۔ عجیب بات، حضرت زید وہ لکی انسان ہے کہ سارے صحابہ میں ان کا نام اللہ نے قرآن مجید میں اٹھایا، نہیں یہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے منافقین کا کہ اس کے منافق قیامت تک منافق رہنے کا اعلان قرآن نے کیا، اور اس انداز سے کیا کہ معافی مانگے پھر بھی معاف نہیں کریں گے۔ کیسا بدبخت، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اور کائی پہ ہوا، ایک چیز پر ہوا، نبی کی بات نہ ماننے اور مال کی محبت کی وجہ سے، نبی کی بات نہ ماننے اور مال کی محبت اور خلاف ورزی کی معاہدے کی، جس وجہ سے اس کا نام ہے ثعلبہ بن حاتب الانصاری۔ یہاں ایک روایت پیش کی گئی ہے ابن جریر کے حوالے سے، یہ ثعلبہ بن حاتب قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے۔ اب کہا کی دعا ہوگی؟ مال ملی دے گی، سمجھے؟ ہاں، ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، دعا کر دے کہ اللہ ہم کو مال دے دے۔ 3 مرتبہ ہے، ہر مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الگ الگ انداز سے اس بندے خدا کو ٹالنے کی کوشش کی کہ اس مصیبت میں نہ پھنسے، ہاں اس مصیبت میں نہ پھنسے۔ تو پہلی مرتبہ آیا تو میرے آقا نے یہ فرمایا تھوڑا جس کا اپنے شکریہ ادا کر سکیں یہ بہتر ہے اتنے بڑے سے جس کا شکریہ ادا نہ کر سکے۔ قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، یا اللہ کے نبی علیہ السلام ہے تیرے پاس تھوڑا مال ہے تو یہ تھوڑا مال میں اللہ کا شکر ادا ہوگا، سمجھے؟ بہت مال ہو جائے گا پھر شکریہ ادا نہیں کر سکے گا، بس یہ کر تو وہ ٹھہر خاموش تو ہو جائے۔ لیکن اندر مال کی محبت تھی، مال کی محبت، کہتے ہیں کہ ثم قال مرۃ اخری، دوسری مرتبہ پھر آئے، پھر آنے کے بعد وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول دعا فرما دے مال مل جائے۔ میرے آقا نے دوسری مرتبہ دوسرے انداز سے سمجھایا اور یہ فرمایا اما ترضی ان تکون مثل نبی اللہ۔ واہ! کوئی آدمی اگر سچی دل میں محبت ہوتی تو اسی سے سمجھ جاتا ہوں، لیکن اس کے دل میں محبت نہیں تھی۔ فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری حالت نبی جیسی حالت ہے؟ واہ! اما ترضی ان تکون مثل نبی اللہ، اللہ کے نبی جیسا ہو جاوے، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ یعنی میرے پاس مال نہیں ہے تو تم نبی جی کے پاس مال نہیں تھا، اسی لیے تو انتقال کے وقت میرے آقا کی زیرہ کہاں رکھی ہوئی تھی؟ آقا کی زیرہ یہودی کے یہاں رکھی ہوئی تھی، زیرہ نبی کی یہودی کے گھر، کائی کو؟ اس لیے کہ آخر زمانے میں آپ کو اناج کی ضرورت پیش آئی، اناج نہیں تھا تو اناج یہودی کے پاس سے لینے کی ضرورت پیش آئی، تو یہودی بڑے بدماش، سمجھے؟ آج بھی یہودی بڑے بدماش، تو وہ کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں جب تک کہ گروے کوئی چیز نہ رکھو، تو میرے آقا کو زیرہ رکھنی پڑی، گروے میں گروے زیرہ رکھنی پڑی، تب جا کے سا من بر غالباً لکھا ہے یا شاید لکھا ہے کہ 1 سا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ میرے آقا کا حال ہے انتقال کے وقت قرضے کے ساتھ، سمجھے نا؟ اپنے مال کرتے ہیں میرے بھائی، سمجھے؟ آقا کی حال دے دیجیے۔ بلکہ میں تو ایک اور، یہ تو حدیث ہے لیکن ایک اور قرآن کہتا ہے نبی کے پاس نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تبوک کے اندر جانا تھا تو کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بھی آنا چاہتے ہیں، اور غالباً یہ وہ عبد القیس تھا، ہاں یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم آنا چاہتے ہیں،
لیکن ہمارے پاس جو ہے نا یہ دین کے کام کے لیے سواری ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ کچھ سواریاں دے دیں، انتظام کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے نا بھائی، میرے پاس نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب میرے آقا نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو وہ تو سچے دل کے ساتھ دین کی محنت کے لیے آنا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ آقا کے پاس سے لوٹے تو صحیح لیکن آنکھیں بھر آئی، آنکھیں بھر آئی۔ تو یہ قصہ قرآن نے بیان کیا، نے بیان کرتے ہوئے میرے آقا کی جو ہے نا بے سر و سامانی کا اظہار قرآن میں کیا ہے۔ کل کے تراویح کے بارے میں نے اور آپ نے پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ما اتوک لتعملهم، آئے کچھ جانثار آپ کے پاس اس لیے آئے تاکہ آپ ان کو دین کے کام کے لیے سوار کریں، لتعملهم قلت، آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو سوار کرا سکوں، لا اجد ما احملکم علیہ، تولوا واعینهم تفیض من الدمع، یہ جواب سن کر بیچارے واپس ہوئے اور آنکھ جو ہے نا وہ دمدما اٹھی ان کی، تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ہائے کیسے دن آ گئے کہ جو ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ میں اس آیت سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے میرے آقا کے پاس کچھ نہیں دنیا کی دولت، اس کا اظہار کر دیا واقعے کے ذہن میں، لا آجد لا آجد لا آجد، میرے پاس نہیں ہے دنیا، یہ ہے بات، سمجھ رہے ہو نا، لا آجد۔ بہرحال اللہ باتوں کو دور تک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جملے یاد رکھنا، دور تک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا ہے بھائی، اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی سمجھے کبھی جنت کبھی کچھ اور، تو پھر ہر موقع سے سمجھنا چاہیے کہ نبی جی کی زندگی کیسے تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھائی تو اس پہ راضی ہو جانا، میری جیسی حالت، واہ بھائی کوئی دوسرا ہوتا تھا اللہ کے رسول میں قبول عطا ماتا تھا تکن مثل نبی کی اللہ، نبی جیسی حالت، تو یہ نہیں خیر وہ تو نکل گیا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا ارے یار اگر مجھے جو ہے نا یہ ہوتا مال، اگر کوئی بہت اچھی چیز ہوتی، والذی نفسی بیدی، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ ہوتے نا، ساتھ ساتھ چلتے رہتے، ساتھ ساتھ چلتے رہتے، لیکن اندر کو گھسا ہوا تھا، نبی کی محبت اجلی تھی، اس لیے تیسری مرتبہ پھر سالبہ آیا اور آ کر کہنے کہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا، اللہ کے رسول اگر آپ نے جو دعا کر دی، جو مال جو آ گیا نا، اللہ کے رسول میں اس مال کو استعمال کروں گا، لأوتین کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو حق میں ادا کر دوں۔ اللہ یہ تیسرا چلا دیا اس نے۔ ہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہاں کبھی کبھی پہ رہا ہے، یہ آتے رہتے ہیں، سب پالے پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو ایک آیا کہنے لگا مجھے صاحب دعا کر دو، نہیں سمجھے کہ اپنی جو یہ تجارت جو چل جائے نا، تو آپ جو کہو گے اتنا نقی اپنے رائے خدا میں دے دیں گے۔ میں نے کہا چلو ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوب روزی عطا فرمائے، ابھی تو جا پھر بات جائے، پھر اگر مال ملے نہ آیا نا تو پکا، ابھی کہیں کو تو سب فکر یہ کرتا، ابھی تو میں تیرے لیے اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے مال دے دے رہے سمجھے حلال طریقے سے، ابھی تو جا، پھر اپنے بعد میں نکی کریں گے، سمجھے۔ تو سچا تو اس وقت ہوگا جب کہ مال آ جائے نا، پھر اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ ہاں تبار انہوں نے اس طرح، میرے آقا نے بھی سمجھ لیا کہ اس کا انجام بیکار، تو نبی تھے سمجھے، میرے آقا نے فرما دیا، دعا دے دی، اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال دے دے، بس پھر تو کیا تھا، وہ تو خوش، دعا لگ گئی، اب تو کام بن گیا آپ نے تو، بس اس نے بکریاں لی، بکریوں میں برکت ہے، یہ بات یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے فإن فی الغنم برکہ، غنم میں بکری میں جو ہے نا برکت ہے، بکری کے دودھ میں بھی برکت ہے، بکری کے دودھ میں، اور اکثر بیشتر آقا نے بکریوں کا ہی دودھ استعمال کیا ہے۔ اب اس ٹاپک پہ نہیں جاتا، سفر ہجرت میں اونٹنی کا دودھ نہ بکریوں کا دودھ، دو کو استعمال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو بکریوں میں برکت ہے۔ تو لکھا یہ ہے کہ بکری جب آئی تو کہتے ہیں نبی کی دعا کی وجہ سے برکت، ایسی برکت ہوئی جیسے کیڑے، یعنی کیڑے وہ کیڑے بڑھتے اس طرح سے بکریاں بڑھنے لگی، فنمت کما ینمو الدود، دودھ کہتے ہیں کیڑے کو، کیڑے جس طرح سے بڑھتے ہیں نا، ابھی اتنے ہو نا، پھر آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اتنے، وہ دھیرے دھیرے پکتے چلتے ہیں، سمجھے، تو کہتے ہیں فنمت کما ینمو الدود، یہ حدیث تفسیر ابن جریر میں یہ پورا بیان ہے۔
سمجھے؟ اس طرح سے بکری بڑھی. تو پہلے رہتا تھا مدینے میں، اب بکریاں بڑھ گئی تو مدینے کے اس پار کنارے پر، سمجھے، کنارے پر گیا. میں کنارے پہ جو گیا تو 2 نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، 3 نمازیں باڑے میں، عصر ظہر کے لیے آوے نے تینوں آپ میں. لیکن نبی نے دعا دے دی تھی، پھر تو پوچھنا کیا. اس لیے وہ چند دن تو مدینہ منورہ کے باہر تھوڑا یعنی بارڈر پہ رہا. بارڈر پہ رہا نے مال بڑھ گیا تو کتنا ہوا، مال جو بڑھا تو 2 نمازیں فقط یہاں پہ، 3 وہاں نے. پھر اس کے بعد اور بڑھی تو پھر بارڈر چھوڑ کے اور ذرا نکلا باہر کو کہ بکریوں کے لیے تو زمین چاہیے ہے کھلی فضا میں، بس اور باہر نکلے. تو اب تو جناب 5 وقت کی نمازیں باڑے میں ہونے لگی، 5 نمازیں. ہاں، اسی لیے یہیں سے سمجھو کہ نماز نے روزی کا کیا جوڑ، نماز نے روزی کا کیا جوڑ، بات سمجھے. روزی میں بڑھاوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز میں گڑبڑی ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے وہ جو نماز کا تذکرہ کیا وہاں پہ روزی کا تذکرہ کیا. ابے روزی کی فکر مت کر، روزی ہم دیں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور یہ کہیے نماز پہ جمے رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم روزی کے چکر میں مت پڑو، سمجھے. بس جتنی تمہاری حیثیت ہے تھوڑا سا وہ تم کر لو، اور ورنہ بہت زیادہ چکر میں مت پڑو. نحن نرزقک، اس لیے کہ بہت چکر میں جو پڑو گے نا تو پھر کیا ہوگا، پھر جائے گی نماز بھی جائے گی نہیں، سب جائے گا. اللہ اپنے کو عثمان غنی والا خزانہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. قارون کے خزانے سے اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. یہ دل پہ سب کے آڑے چلتے ہوں گے کہ مولوی صاحب نے کہا مال والی بھی نکالے گی، ہے نا. ہاں، لیکن اصل سچ کہہ رہا ہوں، ڈھونڈتے ہیں دیکھتے ہیں سب، سمجھے. اس لیے بولنا پڑتا ہے، کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے. اصلاحی مجلس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے، سمجھے. ہاں، کہ جو چیز گڑبڑ ہو تو اسی پہ ہے، سمجھے کہ آدمی کو متنبہ کرنا چاہیے. میں کون ہوتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا عباس کی بھی اصلاح فرمائی مال کے بیس پہ. حدیث بخاری شریف میں پڑھی ہوگی، کتاب المساجد کے اندر، باب تعلیق القبل علی باب المسجد. ہاں، اس میں یہ لکھا ہے مال آیا بحرین کا، بہت زیادہ مال آیا، بہت زیادہ مال آیا. صحابہ کو پتہ چل گیا مال آیا، فجر کی نماز مسجد بھر گئی. میرے آقا نے فرمایا او ہو چلو ٹھیک ہے. لیکن عباس آئے، فرمایا اللہ کے رسول مجھ کو تو ڈبل ملنا چاہیے. عباس آئے چچا، فرمایا مجھے ڈبل ملنا چاہیے مال، اس لیے کہ بدر میں میرے پاس سے ڈبل فیس وصول کی تھی، میری بھی وصول کی تھی میرے بھتیجوں کی بھی، اس لیے اللہ کے رسول مجھے ڈبل ملنا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، جتنا لینا ہو لے لو، جتنا لینا ہو لے لو، چادر پھیلا دو، سمجھے. تو عباس نے تو کہا کہ یار یہ تو موقع بڑا اچھا ہاتھ آیا ہے، موقع بڑا اچھا ہے. چادر پھیلائی، فرمایا لو مال غنیمت میں سے جتنا. انہوں نے تو کھچا کھچ بھر دیا، کھچا کھچ بھر دیا. نہیں پھر اس کے بعد چاروں کونوں کو یہ کر کے پکڑ کے یوں اٹھانے لگے، یوں اٹھا. وہ اٹھنے والا تھا پیچھے، مال جتنا بڑا تھا تو وہ کہیں اٹھنے والا تھا. اللہ کے رسول اٹھ نہیں پا رہا ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، تو میں کیا کروں. تو فرمایا کسی کو کہہ دو مر احدا ان يحملني علیہ، کہ کسی کو کہہ دو کہ میرے اس پہ ڈال دے. فرمایا نہیں بھائی نہیں نہیں، میں تو نہیں کہتا کسی کو. تو انہوں نے اپنا پاور استعمال کیا، چچا والا پاور سے. فرمایا پھر احمل انت یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے رسول آپ اٹھا دیجیے میرے اس پہ. فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں، کیونکہ سبق پڑھانا تھا. فرمایا نہیں، سمجھے. ہاں، نہ کوئی اٹھائے گا، نہ کسی کو اٹھانے کو کہوں گا، اور نہ میں اٹھا کے تمہاری کمر پہ ڈالوں گا. جبکہ چچا عباس سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام چچا نے چچی کو ملنے کے لیے جاتے تھے، گھر پہ ملنے کے لیے جاتے تھے. حضرت عباس اور ام الفضل کو ملنے کے لیے منع کر دیا. تو اب کیا کرے، پریشان. فرمایا جتنا اٹھا سکے اتنا لے جاؤ. تو انہوں نے پھر جو ہے گٹھر رکھا، جوتوں کر کے پھر اس میں سے مال نکالا، سمجھے. لیکن ڈرتے ڈرتے نکالا، زیادہ نہ نکل جائے، سمجھ گئے، زیادہ نہ نکل جائے. اور انہوں نے پھر چاروں کونے سے ہی کیے، اور پھر اٹھانا چاہا، پھر نہیں اٹھ سکا.
پھر نہیں اٹھ سکا، پھر کہا کسی کو کہہ دو، نہیں آپ اٹھا دو، نہیں، پھر رکھا گٹھا، پھر کہا اب جو نکالا تو اب صحیح نکالا انہوں نے کہ جتنا سمجھے کہ وہ اٹھا سکے، اٹھایا انہوں نے اٹھانے کے بعد لے کے جانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہ گٹھا لے کے جا رہے تھے فجعل یتبع بصره الیہ، اپنی نگاہ دیکھو دیکھو چچا کتا کیسے گٹھر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیں، وہاں پر شراح بخاری نے لکھا ہے، سمجھے کہ دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طرف مال کی محبت دل میں نہ آوے، ایک طرف اس کی اصلاح بھی فرمائی، لیکن دوسری طرف ایک اصلاح یہ بھی فرمائی آج جب کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چچا سن لو، اشارے میں گویا کہا چچا سن لو، قیامت کا دن بھی وہی ہوگا، کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے کیے تو بھگتنا پڑے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ ہاں میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا، اللہ پاک اللہ کے نبی نے چچا کی اصلاح مال کی بنیاد پر کی ہے، سمجھے۔ یہاں تو ماشاء اللہ بہت اچھا ماحول ہے، ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ اپنی لگژری جو زندگی بنا لی اس کی وجہ سے کیسے کیسے حرام کے کام میں سمجھے ہمارے جوان لڑکے تو لڑکے لڑکیاں بھی مبتلا ہو چکی، سمجھے۔ اللہ اسی مال کی محبت سے دور نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو بس اپنے قصے کو 2-4 منٹ میں ختم کر کے اپنا مضمون ختم کر دوں۔ اس میں یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جب مال خوب بڑھ گیا تو اب فرمایا کہ نہیں کیا ہوا، وہ تو پہلے 3 نماز میں دکھتا تھا وہ بھی نہیں، تو پھر اس کے بعد تو 3 نماز وہ تو جمعہ اب تو آنے لگا، وہ جمعہ بھی اس کی غائب۔ فرمایا اللہ کے رسول مال بہت بڑھ گیا لہذا بہت دور نکل گیا، وہاں سے آتے ہوئے اس کے لیے پریشانی ہے۔ میرے آقا نے جملے استعمال کیے، فرمایا ما فعل ثعلبہ، فرمایا یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ، افسوس ثعلبہ افسوس ثعلبہ، بات نہیں مانی میری، مصیبت میں پھنسا۔ اور اللہ پاک کا حکم زکوٰۃ کا آیا تو میرے آقا نے 2 آدمی کو، ایک قبیلے بنی جوہینہ کا تھا اور ایک دوسرے تھے قبیلے بنی سلیم کو، دونوں کو بلایا، نے زکوٰۃ کا پورا چارٹ شیٹ تیار کر کے دیا کہ لوگوں کے پاس سے جانور میں ایسے ایسے لینے کی، اس میں ایسے ایسے لینے کا پورا چارٹ شیٹ دیا، ہاں اور کہا جاؤ، اور پھر اسپیشل ان 2 کے پاس بھیجا، ثعلبہ کے پاس جانا نہ ایک دوسرا ہے اس کے پاس، وہ قبیلے بنی سلیم کا تھا اس کے پاس جانا، لیکن ثعلبہ کی تو شامت طے تھی، سمجھ رہے؟ ہاں تو ثعلبہ کے پاس گئے، وہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے یہ زکوٰۃ دینے کی سال بھر میں 1 مرتبہ، نہیں یہ اس کے مطابق دینا، اس کے مطابق نکالنا ہے زکوٰۃ۔ مال نکالنے کی بات آئی وہاں سے زندگی اوپر نیچے، تو اس نے کہہ دیا بھائی کیا ہے، مطلب دیکھنے تو دے، تو کاغذ لیا، کہا او ہو یہ تو ٹیکس لگتا ہے، ٹیکس کیا کہا، ٹیکس، زکوٰۃ جو عبادت ہے اس کو گویا ٹیکس جرمانہ قرار دیا، کہا ماہدی اللہ جزیہ، بلکہ یہ کہہ دیا ماہدی اللہ اخت الجزیہ، یہ تو ٹیکس جیسا ہے، ٹیکس کی بہن لگتی ہے۔ چلو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کہا ادھر بولو، کہا جاؤ وہاں جا کے وصول کر کے آؤ، پھر بعد میں دیکھتا ہوں، ثم عود الیہ۔ وہاں گئے تو اس آدمی کے لیے تو قسمت کھلی تھی، ہاں قسمت کھلی، تو اس آدمی کو تو جیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے آئے ہوئے، سامنے چل کر آتے ہیں نا ماشاء اللہ، یہاں آپ لوگ بہت استقبال کرتے ہیں، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی اسی طرح سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چندے والوں کی جو آپ لوگ خدمت کرتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، سمجھے۔ یہ اپنے لیے نہیں، یہ طلباء کے لیے، اور وہ طلباء کے لیے نہیں، دین کی حفاظت کے لیے مال کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں، اپنے لیے مال کا مطالبہ نہیں کرتے، سمجھے۔ ہاں اور ان علماء سے بھی کہتا ہوں چندے کا اعلان بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، نبی جی کی سنت ہے، نبی جی کی سنت ہے، گھبرانے کا نہیں۔ ہاں یہ دیکھ لو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ وہ آدمی ان کے بارے وہاں گئے، فرمایا ارے بھائی لے جاؤ، یہ تو کیا لے جاؤ گے، یہ ارے نہیں یہ اچھا مال لے جاؤ،
یہ اچھا مان لے جاؤ. جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ جانوروں کی زکوٰۃ میں ایک دم اچھا بھی نہیں لینے کا نہیں ایک دم کڈم بھی نہیں لینے کا, دونوں کے درمیان. فرمانا ہے نا یہ اچھا مان لے جاؤ, اچھا مان لے جاؤ, اللہ نے میرے ساتھ بڑا فضل ہے. ارے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام بولیں گے, فرمایا نہیں میں لے جاؤ, اس لیے کہ فإن نفسی بذلک طیبہ, میرا دل گواہی دیتا ہے لے جاؤ, اس میں کیا حرج ہے. چنانچہ لیا. اس کے بعد آئے, پھر آئے, اس کے پاس ایک راؤنڈ لگایا تو اس نے کیا کیا, اس نے پھر کہہ دیا مادی اللہ جزیہ, یہ تو جزیہ ہے, نہیں نا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے. اللہ کے نبی کے پاس دونوں آدمی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے دیا اور بڑھ چڑھ کے اس طرح سے دیا, اس نے نہیں دیا نہ تو دیا تو نہیں, لیکن ساتھ میں ایسے جملے بھی کہے. پھر میرے آقا نے کہا یا ویل ثعلبہ. ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ قرآن کی آیت اتری, جس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق کو جڑ دیا, قیامت تک کے لیے جڑ دیا. قیامت تک کا مطلب یہ ہے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں, توبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی تم نے مخالفت کر دی. وہاں مجلس میں یہ آیت اتری, مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کے خاندان کو دوڑا, نے کہہ دیا اے ثعلبہ تیرا ناس ہو, کیا ہوا, تیرے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے جس میں تیرے منافق ہونے کو ڈکلیئر کیا ہے. وہ بھاگا, سمجھایا نہ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول لے لو لے لو لے لو. فرمایا اللہ نے منع کر دیا, اللہ نے منع کر دیا, تیرا مال قبول نہیں کرتا میں, جا تو. فرمایا اللہ کے نبی لے لو, فرمایا میں نہیں قبول کرتا. سمجھے, بس اسی حالت میں میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے. صدیق اکبر کے پاس آیا, نبی نے قبول نہیں کیا تو میں تیرا کائی کو قبول کروں. سمجھے, عمر کے زمانے میں آیا, دونوں نے قبول نہیں کیا, کائی کو قبول کروں. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مر گیا. سمجھے, یہ ہے قصہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا, جس میں بطور خاص جو دو بات بتلانی تھی وہ بھی میں نے درمیان میں آپ لوگوں کو سمجھا دی. اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاہدہ کرے نا, اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے. روزانہ پڑھتے ہو سید الاستغفار, سید الاستغفار سب پڑھتے ہوں گے نا روزانہ ماشاء اللہ. اور سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک, اس میں کیا بولتے ہیں, وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور میں نے جو آپ کو وچن دیا تھا, سمجھے, اس وچن کے اوپر برابر جمع ہوا ہوں. وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. کون سا وچن, لا الہ الا اللہ میں ساری چیزوں کے ایگریمنٹ ہمارے ہو چکے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں, اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ہم سمجھے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی جو فکر کریں. شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو چھوٹا بڑا, اس کے بارے میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا یہ ایسا, یہ نماز ایسی نہیں یہ ایسی. غسل جنابت کا وہ معاملہ معلوم ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے نا, وہ غسل جنابت کے بارے میں, یار وہ عیسائیوں کیا کتنا اچھا کہ اس کے بعد غسل نہیں کرنے کا, تو اس کی قبر کہاں بن گئی, عیسائی بچی کے قبر میں اس کی قبر. سمجھے نا, عیسائی بچی کہاں گئی, مسلمان کے عیسائی بچی وہ عالم صاحب کے قبر کے اندر آ گئی. کیوں, اس لیے کہ دین کی ایک چیز کا مذاق اڑایا, جیسے اس نے مذاق اڑایا کہ تو یہ ٹیکس ہے. سمجھے, اللہ ہر عمل کو خوش دلی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما دی ہے. اب دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ, لیکن اصل ختم خالی نہ